اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد 38ویں سورہ 23واں پارہ آیت نمبر 41 چوتھے رکوع کا آغاز ہے. آیت نمبر 41 من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب برجلك هذا. اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف سب پڑھ لیں. اللہم صل وسلم. پیچھے ہم نے ذکر حضرت سلیمان کا ختم ہوا. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس کا سلسلہ شروع کیا. اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا اور تکلیف. دو تین چیزیں جہاں پہ غور طلب ہیں. حضرت ایوب کے بارے میں پھر ایک مرتبہ اسرائیلی روایات بہت ساری جو ہیں وہ اٹھائی گئیں جن کے ہماری کسی روایت کے اندر کوئی ذکر کوئی نہیں ملتا کہ جو بہت بری طرح بیمار ہو گئے تھے, ان کو کوئی ایسا مرض لگ گیا تھا کہ جسم کے اوپر بہت پھوڑے تھے, ان میں کیڑے پڑ گئے وغیرہ وغیرہ. نہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر ہے اور نہ ہماری روایات میں کوئی ایسا ذکر. یہ سب اسرائیلیات سے تفسیری روایات میں چیزیں اٹھائی گئی. اور ایوب کا بہت زیادہ تکلیف میں ہونا اور اس پہ صبر کرنا وہ تو قرآن سے ثابت ہے, وہ سارا واقعہ جو بھی ہم پڑھیں گے. لیکن یہ باقی ساری باتیں ہیں یہ قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ہماری روایات میں ان کا کہیں ذکر. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے ان چیزوں پہ جو قرآن نے ہمیں بتائی. تو ایوب نے یہ کہا, تو ایوب نے انی مسنی یا شیطان کہ مجھ کو چھو لیا ہے, مجھ کو لگا دیا ہے شیطان نے بنصب و عذاب, ایذا اور تکلیف, بیماری اور شفا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے شیطان نے لگائی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی انسان تکلیف میں ہوتا ہے یا بیماری میں ہوتا ہے تو بڑے الٹے سیدھے وسوسے جو ہے دل میں آتے ہیں. یہ تکلیف مجھ پہ کیوں آئی, یہ اللہ نے بیماری مجھے کیوں بھیج دی, یہ میرے ساتھ یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے اور شیطانی خیال ہیں. ایک پھر دوسرا, ایک تو ہوتا ہے ہیلا اور ایک ہوتا ہے شرک. ہیلا ہوتا ہے جو ہم پہ لازم ہے, واجب بھی ہے, دوائی دارو کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, حکیم کے پاس جائیں, کسی کے پاس جائیں, دم دودھ کریں, جو بھی ہم اس کے پیچھے جو بھی ہم ہیلا کرتے ہیں. لیکن آگے ساتھ ہی شرک کا میدان بھی کھل جاتا ہے. فلاں کے پاس جاؤ, فلاں سے لکھواؤ, فلاں کا پیو, فلاں کا, کہ جس طرح کے نعوذ باللہ شفا ان کے ہاتھ میں ہے. یہ عمل بھی شیطان کا ہے. لیکن ہمارے روایات سے ہمیں جو چیز جس کا اندازہ ہوتا ہے, اور یہ صورت میں بھی آگے جا کے اندازہ ہو جائے گا, کہ دراصل یہ شیطان جو ہے یہ حضرت ایوب کی بیوی کے پاس آتا تھا, کسی بزرگ کی شکل میں یا جس طرح بھی آتا تھا, اور ان کے دل میں جا کے وسوسے ڈالتا تھا یا ان سے ایسی باتیں کرتا تھا
کہ آپ اپنے خاوند کو کہیں کہ فلاں جگہ چلے، فلاں جگہ ماتھا ٹیکے، فلاں جگہ سے تعویذ بنوا لائے، یہ وہ، جس کے اوپر ایوب نے غصہ ہو کے قسم بھی کھائی کہ میں تمہیں 100 ضربے ماروں گا. وہ ذکر آگے جا کے آئے گا. لیکن ان کی آپ گہری نگاہ یا اللہ پہ اعتقاد یا یقین دیکھیں کہ حقیقتاً تو شیطان آ کے وسوسے ڈال رہا تھا بیگم کے دل میں، اور خود وہ اس سے کس طرح بچنا چاہ رہے تھے. 3-4 چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں، 3 تقریباً. حضرت داؤد کیوں ان کی طبیعت مزمحل ہو گئی، طبیعت اچانک گھبرا گئی، پریشان ہو گئی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے کمرے کے اندر اکٹھے گھس آئے. پھر حضرت سلیمان، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی یا ندامت ہو گئی یا پریشانی ہو گئی کیونکہ ان سے عصر کی نماز رہ گئی. حضرت ایوب، وہ کیوں خاص طرح سے اللہ کو پکارنے لگے، کیوں پریشان ہو گئے، کیوں ایک گھبراہٹ ان پہ طاری ہو گئی؟ کیونکہ ان کی بیوی نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ مناسب نہیں تھی پیغمبر کے گھر میں، جس کے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کوڑے بھی مارنا چاہتا ہوں. خوبصورتی یہ ہے کہ تھکاوٹ بھی ہے اور بیماری بھی ہے، اور نصب ایسی کمزوری کہ آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. اس کیفیت میں یہاں پر اس مقام پر جو مقام آج ہمارے سامنے ہے، وہ اللہ سے شفا نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا مانگی کہ اللہ یہ شیطان چلا جائے، کہ یہ جو میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، یہ میری بیگم کے دل میں جو وسوسے ڈال رہا ہے، یہ جو ہمیں تنگ کر رہا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاؤں مار، لات مار اپنے پاؤں، یعنی کہ سے یہ چشمہ نکلا کہ اپنے پاؤں مارے زمین پہ، اس سے ایک چشمہ پھوٹے گا. نہانے کو مختصل باردوں، ٹھنڈا یخ، و شراب، اور پینے کو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جلد کے اوپر کوئی بیماری ایسی ہوگی جس سے کوئی بخار ہوگا. اس سے اندازہ ہوتا ہے. یہ پانی ہفتے میں لگائیں، ایک تو جسم ٹھنڈا ہوگا، اس سے شفا، اور پھر لازمی اس کا کوئی نہ کوئی کیفیت جسم کے اندر بھی ہے. تو فرمایا کہ اس کو پئیں، اس ٹھنڈے پانی کو پئیں. جلد کے اوپر بھی کوئی بیماری ہوگی، بخار وغیرہ کی کیفیت بھی ہوگی، اور اندرونی بھی کوئی نہ کوئی مرض ہوگا کہ فرمایا کہ اس پانی کو پئیں ساتھ. اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہر سے، اور یاد رہنے کو عقل والوں کی. پوری ایک لمبی داستان ہے کہ ایوب پہ جب یہ امتحان آیا تو ان کے گھر والے یا کھو گئے تھے یا فوت ہو گئے تھے یا جو بھی معاملہ تھا، تو فرمایا کہ ہمیں دوبارہ ان کو اسی طرح دوبارہ وہ پورا گھر بسایا دوبارہ. اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا، پھر اس سے مار لے اور نہ جھوٹا ہو قسم نے، ہم نے اس کو پایا سہارنے والا، بہت خوب بندہ، وہ ہے رجوع رہنے والا. تینوں کے اندر آپ دیکھیں کہ ابھی تک جتنے ذکر آئے ہیں، مسلسل ایک چیز کامن ہے کہ یہ تمام پیغمبر کا ذکر ہے، وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہر حال میں، ہر کیفیت میں بار بار لوٹ کے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ اپنی قسم پوری کریں تاکہ آپ کا تزکیہ ہو جائے. کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا یا 100 درے ماروں گا. تو میں ایک جھاڑو بنا لیں، اس میں 100 تنکے اس جھاڑو میں باندھ دیں اور ایک ضرب اس کو لگا دیں تاکہ آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے. اور تہنس، ہنسا کہتے ہیں ایسا گناہ جو قسم توڑنے کی وجہ سے ہو، تاکہ آپ کا تزکیہ ہو جائے اس گناہ سے قسم توڑنے کی وجہ سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں یا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری لاکھ قسموں پر کوئی پکڑ نہیں کرتا ہوں. بےہودہ قسمیں بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیتے ہو، ان کے اوپر میں تمہاری کوئی قسم کوئی پکڑ نہیں کرتا ہوں. بارہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے درجات اسی حساب سے اللہ کی پکڑ، کہ فرمایا کہ اس کی آپ اس کا تزکیہ کر لیں کہ پیغمبر کی، نیک لوگوں کی چھوٹی سی چھوٹی لفظش بھی جو ہے وہ پکڑ میں آتی ہے. دوسرا، بیماری کے اندر
جب طبیعت خراب ہوتی ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان اکثر ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں جس پہ بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی یا فلاں کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ سارے رویے وہ انسانی رویے جو اللہ تعالیٰ نے سامنے فرمائے. اور بہت خوب بندہ ہے وہ ہے رجوع رہنے والا. اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے. ان کے پاس طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، اور دور تک دیکھنے والی تھی نگاہیں ان کی. ہم نے اختیار دیا ان کو چنی بات کا، اور وہ یاد اس گھر کی کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں دیا. ایک ان کے اندر ایک مسلسل ایک یہ خوبی تھی کہ وہ آخرت کا ذکر کرتے رہتے تھے. ان سب لوگوں کے اندر یہ خوبی تھی، رجوع آنے والے تھے اور آخرت کا ذکر کرتے رہتے تھے. اور سب ہمارے پاس ہیں چنے نیک لوگوں میں. اور یاد کر اسماعیل کو اور یسا کو اور ذوالکفل کو، اور ہر ایک تھا خوبی والا. یہ سب خوبی والے لوگ تھے. یہ ایک مسحاظہ یہ ذکر ہو گیا، ایک بات ذکر ہوگی. اور حق ہے کہ ڈر والوں کو ہے اچھا ٹھکانہ کا حسن مآب. اچھا ٹھکانہ ہے گھر والوں کے لیے، جو بہترین اجر ہو سکتا ہے وہ حق ان لوگوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا ہم نے صورت شروع میں بھی دکھایا تھا، پہلے پچھلی صورت کے اندر بھی ایک تھوڑی سی ونڈو دکھائی کہ یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. باغ ہیں بسنے کے، کھول رکھے ان کے واسطے دروازے. میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا کہ جب قرآن آپ دیکھتے ہیں عربی زبان کے اندر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو پوری ایک منظر کشی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. اگر پچھلی صورت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں تو دوزخ کے دروازے بند ہیں غیر جاز کو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مفتحات لہم الابواب، بالکل پورے کھلے ہوئے ان کے لیے جنت کے دروازے. جہاں سے باہر والے کو بھی جنت کا نظارہ اندر نظر آتا ہے، بالکل پورے دروازے کھلے ہوئے. تکیا لگائے بیٹھے ان میں منگواتے ہیں ان میں میوے بہت اور شراب. اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی. وہ طرف اطراب کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی کو، موافقت، طبیعت میں موافقت. صرف یہ نہیں کہ وہ ان کی عمر ہے اور خوبصورت ہے، بلکہ طبیعت میں بھی موافقت ہے. کہ یہ نہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت عورت کے ساتھ بھی، خوبصورت سے خوبصورت ساتھی کے ساتھ بھی اگر طبیعت نہ ملتی ہو تو بندہ تکلیف ہے. تو ان کی طبیعت بھی ایسا ہے کہ ان کی موافق طبیعت ہے. یہ ہے جو تم کو وعدہ ملتا ہے دن اصحاب کے. یہ ہے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں. پر یہ ہے روزی ہماری، یہ اس کو نہیں نبڑتا. یہ نفع یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ معاملہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا. حاضر یہ سن چکے. اور حق ہے کہ شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانا. اب بتایا کہ جو شریر لوگ ہیں، جو شرارتی لوگ ہیں، یہ دونوں گروہ بار بار کیوں سامنے کیے جا رہے ہیں؟ یہ مستقبل کی فلم ابھی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تحت ابھی کیوں بتا رہا ہے؟ کفار کو، گناہ گار لوگوں کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ یہ دو گروہ ہوں گے. تم فیصلہ کر لو کہ کس گروہ میں اٹھنا چاہتے ہیں. یہ دو گروہ ہوں گے، ان کی یہ شکل ہوگی. تو خود طے کر لو کس گروہ میں اٹھنا چاہ رہے ہیں. اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو، اور پھر اپنا نتیجہ بھی دیکھ لو کہ تم کس گروہ کے ساتھ ہوگے. دوزخ ہے جس میں پیٹیں گے، سو کیا بری تیاری ہے. یہ ہے اب اس کو چکھیں گرم پانی اور پیپ. حمیم ابلتا ہوا پانی، غساق جسم کے جو فلوئڈز ہوتے ہیں، جو جسم کا مواد ہوتا ہے، اس میں پیپ وغیرہ یہ سارا کچھ شامل، سب کچھ کے اندر شامل ہوتا ہے. اور کچھ ہی شکل کے طرح طرح کی چیزیں. یہ ایک فوج چونستی آتی ہے تمہارے ساتھ، جگہ نہ ملی ان کو، یہ ہیں پیٹتے آگ میں. اب یہ ایک اوور کراؤڈڈ جگہ پہ، ایک جس جگہ پہ رش بہت زیادہ ہے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. بالکل لوگ کندھے کے ساتھ پھنسا ہوا، بالکل پھنسے ہوئے ہیں. اور جس طرح یہ چھلانگ مارنے کی کیفیت ہے، اس طرح یہ آگ میں آ کے گرتے ہیں. اب چھلانگ تو کوئی نہیں آگ میں مارتا، نہ ہی وہ مارے گا. لیکن ہم نے دیکھا ہے پچھلی کا قرآن کے اندر اور جگہوں کے اندر کہ ان کو دھکا مار کے پھینکا جائے گا کہ تم، اور وہ بالکل ایسی اور نیچے پھر جگہ بالکل
جیم پیک جگہ ہوئی بھی، اور اوپر سے چھلانگے مار مار کے یہ اور آ رہے ہیں۔ وہ بولے بلکہ تم ہی ہو کہ جگہ نہ ملیے تم کو، تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بلا، سو کیا برا ٹھکانا ہے۔ وہ بولے اے رب ہمارے، جو تمہارے پیش لایا یہ سو بڑھتی دے اس کو مار دونی آگ میں، کہ تمہاری وجہ سے ہم تمہارے یہاں پر ہیں، ہم تمہارے حکم اور تمہارے رواج پر چلتے رہے، تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ طے ہوا۔ سورج جب شروع ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ کس طرح یہ سارے کے سارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، یہ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ بڑے بڑے سردار جو آتے تھے کہتے اٹھو چلو یہاں سے، یہ کہانیاں ہیں، یہ جادوگری ہیں، یہ شاعری ہے، اس کو مت سنو، یہ تمہیں گمراہی کرنے والی باتیں ہیں، ہمارے پیچھے آؤ، ہمارے ساتھ آؤ۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ اور زیادہ ان کو مار دے، ان کو دونوں عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم اس آگ میں آ گئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا پچھلی صورتوں میں، پچھلی صورت کے اندر جی جب آپ سے جنت والے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارا ایک ساتھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ کیمرہ جو ہے وہ زوم کر کے دوزخ کی گہرائی میں جا کے دکھایا کہ یہ پڑا ہوا وہ ساتھی ہے۔ تو یہاں دوزخ والوں کے اندر بھی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہیں گے کہ کیا ہوا، ہم نہیں دیکھتے کتنے مردوں کو کہ ہم کو گنتے تھے برے لوگوں میں، وہ مسلمانوں کو برا سمجھتے تھے، تو یہ آپس میں کہیں گے ہم کتنے ہی لوگ جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن یہاں پہ کوئی رسپانس قدرت کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ سب بلائے جا چکے ہیں کہ لگے وہ بک بک کرتے، لگے وہ ذہنی کوفت کے اندر، لگے وہ جسمانی تکلیف کے اندر، کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے میں پکڑا یا چوک گئی ان سے آنکھیں۔ یہ لوگ ٹھٹھے اور مذاق کرتے تھے، اور ٹھٹھا بڑی عجیب چیز ہے، ہم آگے بھی جا کے دیکھیں گے سورہ محمد وغیرہ میں اللہ تعالیٰ جو چارج شیٹ کرتا ہے، ایک تو چارج شیٹ کرتا ہے کہ یہ شرک کرتے تھے، اور یہ چارج علیحدہ ہے کہ یہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ٹھٹھا کرنا، یہ مذاق اڑانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ان ذالک الحق، یہ بات ٹھیک ہوئی، تخاصم اہل النار، اس طرح جھگڑا کر رہے ہوں گے اس کیفیت کے اندر بھی دوزخ میں رہنے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوست ہیں افضل جن کی والدہ فوت ہوئی، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اس بات کی آمين الحمد لله اللہ تو ہمارے صغیر اپنے گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ فرما، جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں بالخصوص حضرت صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے سے جو لوگ صحت اندر گزر فرما، ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، ان کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان کی برکات حیات ان پر قائم دائم فرما، اور بھی جتنے بھی ہمارے اعزاء قریب دوست ہیں آپ کے والدین یا اللہ فوت ہو گئے ان کے صغار کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا ان کی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خلیفہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔